المذنبين والمخاطبين بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شہدائے ملت جعفریہ پاکستان، یہ دو مجالس ان شہداء کی ترہیم کے حوالے سے ہے، اس لیے ہمارا سبجیکٹ بھی شہادت اور ہر مومن سے اللہ نے جو ایک کمٹمنٹ یا وعدہ کیا ہے سورہ عنکبوت میں، اس کے حوالے سے. لیکن کل رات کی مجلس کے اختتام پر ایک جملہ آ گیا تھا، اسی جملے کی وضاحت کی میں نے سورہ نمل کی یہ مشہور ترین آیت تلاوت کی، امن یجیب المضطر. کل رات اختتام مجلس میں بات یہاں پہ پہنچ گئی تھی بہت کہ آخر ساری دنیا میں لیکن خاص طور پر اسلامی دنیا میں اور اس میں بھی خاص طور پر پاکستان صاحبان ایمان پہ جو اتنا مشکل وقت نظر آ رہا اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک عجیب سے کرائسس میں مبتلا ہے، تو کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی ملت ان پریشانیوں میں ہو جو لاوارث ہوتی ہے تو کوئی تعجب نہیں. ہمارا تو وارث ہے، ہمارا تو والی ہے، ہمارا تو ایک آقا و مولا ہے، ہمارا تو ایک پروٹیکٹر ہے، ہمارا تو ایک گارڈین ہے، ہمارا تو ایک سرپرست ہے. جو وہ ہے، اور سیریا میں شہادتوں کی شہادتیں ہو رہی الحمدللہ. اب زینبیہ بھی محفوظ ہیں، اور جو کچھ ریومرز پڑ گئی تھی کہ جناب رقیہ اور جناب سکینہ کے روزے پہ اٹیک ہوا، وہ بھی غلط ہے کہ روزے بھی محفوظ. لیکن صاحبان ایمان مسلسل شہید ہو رہے ہیں، اور یہ روزے بھی. سیریا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو مجھے آستانے کی مجالس میں اس لیے کرنا پڑے گی کہ یہاں بین القائم کی دو مجالس پاکستان کا یہ سبجیکٹ اتنا بڑا تھا کہ میں سیریا کو اس کے ساتھ ملا نہیں سکا. اور پھر اس لیے بھی کہ کل کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ کے حوالے سے ہمیں سیریا ہی کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت اہم جملہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس میں سیریا کا بہت اہم ایک حصہ اللہم ومن ارادنی بسوء فقل ومن کادنی فقل دعائے قبیل. اور اسی سے سملر ایک جملہ زیارت عاشورہ میں یا زیارت عاشورہ کے بعد دعائے رکھا. تو ایوری تھرسڈے نائٹ کسی بھی سبجیکٹ پہ ہماری مجلس ہو، ایون اگر شب عاشور بھی ہو، تو دعائے قبیل کے اس جملے کی میں ایک عام جملے کے ساتھ یا سینٹنس کے ساتھ وضاحت ضرور کرتا ہوں. بہت اہم یہ جملہ ہے کہ ایوری شب جمعہ ہماری میموری میں ریفریش کرایا جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا
کہ سیریا کے حالات میں اس جملے سے تعلق ہے کل آنے والی رات شب جمعہ بھی. دل تو یہاں بھی چاہ رہا تھا لیکن یہاں اور بھی اتنا بڑا میرا سبجیکٹ تو سیریا. صرف ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے پرسوں مسجد علی میں بھی کہا کہ اگرچہ آلموسٹ حرام یہ کہنا کہ امام کب آئے آلموسٹ، لیکن گیس سائنس اور ظہور کو دیکھ کے اندازے وہ تو کیا جا سکتا، اور اس کے حوالے سے ایسا لگ رہا کہ سیریا میں بشار اسد کی گورنمنٹ کو ختم کرنا اصل ٹارگیٹ نہیں، کسی سفیانی کو لا کے بٹھانا. ایک سفیانی کو لانے کی فل فلیج پریپریشن ہو چکی اور سفیانی کو سیریا میں آ کے بیٹھے گا، اس لیے اس کو وہاں لانے کے لیے ضروری جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہو پہلے اسے وہاں سے ہٹایا جائے. لیکن سفیانی، سیریا، دعائے کمیل، یہ باتیں بہت زیادہ لمبی ہوتی جائیں گی. اس کے حوالے سے ایک آخری جملہ ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں کہ آخری زمانے میں سیریا اور وہاں سفیانی کا آنا اور جو سفیانی کی 3 سائن بتائی گئی ہیں وہ تینوں آج کل پوری ہو رہی ہیں. یہ سب کے حوالے سے اگر میں سوال آپ سے یہ کروں، دیٹ مینس آپ نہیں، آڈینس نہیں، یہ تو بہرحال ایک پولیٹکس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر میں سوال کروں کہ 12 اماموں سب سے زیادہ کس نے یہ والا خطرہ، دیکھو سفیانی کا زمانہ بڑا خطرناک ہوگا، سب سے زیادہ ہمیں وارننگ کہاں سے ملی، کس امام سے؟ تو شاید بہت کم مومنین کے ذہن اس طرف جائیں گے کہ سب سے زیادہ یہ وارننگ ہمیں چوتھے امام نے کربلا کے کانٹیکس میں دی. سفیانی اور کربلا، دجال اور کربلا، آخری زمانہ اور کربلا، امام زمانہ اور کربلا، یہ سب کا ایک دوسرے سے اتنا گہرا کنیکشن ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے سب سے زیادہ اویئرنیس اور ظہور سے پہلے کے جو بڑے بڑے خطرے اس کی وارننگ یہ سب چوتھے امام نے ہم کو دی. بات 5ویں، 6ویں، 10ویں، 11ویں نے جو تیاری کرائی وہ اپنی جگہ، لیکن فل فلیج امام زمانہ کا ذکر چوتھے امام کے زمانے سے شروع اور بہت ہی مختصر ایک جملے میں یہ بات ہے کہ چوتھے امام 10ویں امام سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی 10ویں کے بعد 12واں امام آنے والا ہے. اتنا قریب ہے زمانہ کیا 10ویں امام کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ تیاری کرا. 11واں امام سمجھ میں آتا کہ ان کے جسٹ آ کر غیبت شروع ہونے والی. چوتھا اور وہ بھی کربلا کے کانٹیکس میں، یہ بہت کامن سینس کی بات. کربلا کے بعد چوتھے امام ماہ ربیع الاول یہ پہلے آتے ہیں. جہاد کربلا کا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا لاسٹ اسپرٹ چل رہا ہے مجالس کا، تو جہاد کربلا اہل بیت مدینہ پہنچنے والے ہیں بات کہ جہاد کربلا ختم ہو رہا ہے، اس لیے چوتھے امام مدینہ واپس آ کر 2 سال 4 سال 10 سال میں شہید نہیں ہوئے، 35 سال 34 ایئر اینڈ 8 منتھ ایسا کچھ بنتا. لیکن 34 سال سوشیالوجی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 34 سال میں 2 جنریشن کا ٹرن اوور ہو جاتا اور تیسری جنریشن آ جاتی. کربلا کے واقعے کا اثر افیکٹ بہت زیادہ تھا. اب جو 3rd جنریشن آئی، اب جو 2nd جنریشن آئی، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں کربلا کا غم تھا اور اس کربلا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے. پوری جنریشن نہیں آ چکی اور وہ کہتی ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے غلطی کی. آپ حسین حسین ناصری سونا کہتے رہے وہ نہیں ہے، ہم حد ہیں. آج پوری شیعہ دنیا
سب سے زیادہ جو سلوگن یا نعرہ بلند ہوتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ نے اپنی آنکھوں سے عراق کے ماتمی جلوس دیکھے، لبنان کے پروٹیسٹ دیکھے، پاکستان کے پروٹیسٹ دیکھے، لبیک یا حسین. یہ حلب ناصرین کا جواب ہے. جب آقا نے عاشور کی سے پہلے حلب ناصرین کہا اور ہم وہیں کھڑے ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ لبیک یا حسین. وہ آواز آج ہم دے رہے ہیں. ایک چوتھے امام کے زمانے ہی وہ پرانی جنریشن پوری ختم ہو گئی اور ایک دن 2 جنریشن آ چکی. اور لبیک یا حسین مولا ہم حاضر ہیں کربلا کے. سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے کربلا کو یاد کیا گیا، لیکن آقا نے کہا کربلا کا جہاد اس وقت تلوار سے نہیں کرنا، وہ میرا بیٹا آخر امام کرے گا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ 40 منٹ اس چوتھے امام کے زندگی کے اس حصے کو بیان کرنا پڑتا. آپ انتظار کرو میرے بیٹے کا. لوگوں نے کہا چلے انتظار کرو، لیکن اگر مر گئے، امام نے کہا کہ انتظار کرتے ہوئے مرے گا. جب میرا بیٹا آئے گا اسے اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور لائے گا اس کو میرے بیٹے کی موت میں شامل ہو. جو زندہ ہے وہ ڈائریکٹ جوائن کرے گا، جو مر گیا ہے وہ قبر کے اندر سے آ کے امام کے آدمی کو جوائن کرے گا. لیکن ایک جملہ اور ضروری، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں. لیکن اب آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹائم کا مسئلہ نہیں، 1.5 گھنٹے تو ویسے ہی مجھے پڑھنا ہے. جب میں کہتا ہوں ٹائم دیں گے اس سے مطلب 4 گھنٹے کی مجلس آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہر دنیا میں ایسے علاقے کے جہاں 3-3.5 گھنٹے کی مجلس ہو بہت شوق سے سنا کرتے. یہاں کی جو محبوبیاں بیچارے جو صاحبان ایمان آ گئے وہ اپنے فیصلے پر ریگولیٹ کیوں نہ کرے نا. تو میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. میں نے کہ 40 منٹ کا مسئلہ ان شارٹ جو انتظار کرتے کرتے قبر میں چلے گئے ان میں سے ہر ایک کو زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کو آفر کی جائے گی. آنے کو تیار ہو آ جائے، اور اگر قبر میں چلے گا وہی رہنے میں راضی ہو وہی رہو. یہ پکے مخلص سنسیئر ہو آگے وہ کہیں گے کہ ہم قبر میں وہی ہمارے لیے بہتر. یہ بھی سوالے کے بعد، لیکن کسی اور موقع پر بین القائم کئی سالوں کے بعد تو میں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو ریگولر آتا رہوں گا، بولا کہ نہ بولا. لیکن آگے خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام نے جب یہ فرمایا کہ تیرے بیٹے کی آدمی وہ انتقام دے گی کربلا، تو ہر ایک نے کہا بولا پھر تو ہمیں وہ ٹائم پیریڈ چاہیے تب یہ جملہ آیا. مگر یاد رکھو جسٹ بیفور ظہور پوری دنیا کی ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں سب سے خطرناک زمانہ جسٹ بیفور ظہور ہو. اس وقت جان بچانا آسان ہوگا، مال بچانا آسان ہوگا، عزت بچانا آسان ہوگا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ امام کا جملہ بچے کو یاد ہے کہ اگر مومن سے کہو کہ آگ ہاتھ میں لے کے جلتی آگ برننگ فائر صبح سے شام تک کھڑا ہو جائے، وہ کہے گا یہ بہت ایزی. اور اس سے کہا جائے گا اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا لو، تو یہ زیادہ مشکل ہے. دونوں چیزیں بڑھتی. آخری زمانہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کہ زمانے کا امام آنے والا، اور مومن کا سب سے بڑا ٹرائل اور امتحان ایمان کو خطرہ ہوگا جب رپورٹ. چنانچہ چوتھے امام یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتائیں. زمانے کے امام کا انتظار کرو، اور زمانے کے امام جب انتظار کرو تو ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ وہ امام آئے. اب یہ جملہ میرا کوفے والوں کی طرح جنہوں نے پہلے بلایا کہ خط لکھو اور بعد میں وہی لوگ کربلا میں ہمارے ساتھ کی آدمی کو جوائن کر بیٹھے، ایسا اینٹی کلائمیکس نہ ہونے کا. تو چوتھے امام نے سب سے زیادہ زمانے کے امام کے لیے اویئرنیس پیدا کی، اور پھر پریپریشن 10ویں امام نے کہا. یہ 11ویں امام کے حالات میں پڑھو تو اس سے ایک مجلس پہلے 10ویں امام کے حالات آتے جہاں اس جملے کی ڈیٹیل آتی ہے جو آج کی مجلس میں ضرورت نہیں ہے. تو اویئرنیس امام زمانہ کون اور ان کے مشن میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کربلا کا ریونج ہے تو کس طرح سے لے کے
سب سے امام نے اویئرنیس پیدا کی مگر میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ ہم لاوارث نہیں، ہمارا امام ہے، ہر ہمارے 11 میں سے ہر امام ہے، آخری امام تھے، ہمیں پریپیئر کیا تو وہ امام کہا جملہ میں کمپلیٹ کر دوں جسے کاٹ کے میں سیریا چلا گیا کہ ساری دنیا میں صاحبان ایمان پرابلم ہے، ساری دنیا یہ نہ کہیے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آج کی مجلس کے آخر میں آ جائے گا اور یہ اگر ٹائم نہ رہا تو برابر محترم وہ عابدی صاحب کے گھر کی مجلس میں یہ جملہ آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ یہ مت کہیے کہ یہاں کوئی پرابلم نہیں، یہاں بھی پرابلم، اسپیشلی اسلامی دنیا، سیریا، بحرین، افغانستان، سعودی عرب، عراق اور اس میں بھی خاص طور پہ پاکستان، کراچی سے لے کے پارا چنار، اس بارڈر سے لے کے اس بارڈر، پاکستان میں آج کہیں بھی نہیں شہادتیں، خون بہ رہا، یقیناً آخری زمانے میں کوفے کے لیے یہ روایت آئی کہ کوفے میں صاحبان ایمان کا اتنا خون بہے گا، مسجد کوفہ ادھر امام آئیں گے تو گھٹنوں گھٹنوں مومنوں کا خون ہوگا، زمانے کا امام مسجد کوفہ میں انٹر ہوگا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مسجد کوفہ پہلے کچی تھی، یعنی اس کی مٹی ایسی تھی کہ اگر پانی یا خون گرے تو اس میں ایبزارب ہو جائے، اور بہت شاندار بنا دی گئی۔ ماربل کا وہ فرش لگایا گیا جو پہلے خانے کعبہ کی سہن میں لگا تھا، وہ ایک اسپیشل ماربل جو صرف یونان کی پہاڑیوں میں ملتا ہے، جو سورج کی گرمی سے گرم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اب پانی یا خون گرے گا تو جذب بھی نہیں ہوتا۔ یہ مسجد کوفہ کی نئی کنسٹرکشن خود ایک سائن آف ظہور ہے جو ہمارے سامنے پوری ہوئی تھی۔ عراق، سیریا، وہاں کے قتلعام کو تو روایتوں میں تذکرہ، ہم تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک پوری جنریشن سے زیادہ گزر گئی تو پاکستان میں مسلسل شہادتوں میں شہادتیں ہو گئی، لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا پاکستان کے لوگ ڈپریس نہیں، وہاں صاحبان ایمان ڈسکریج نہیں، وہاں ان کا مورال بہت لو نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی ایسے آدمی سے جو پاکستان میں رہتا ہو یہ پوچھ لیں، جو پارٹیسپینٹ ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ کم ہوئی جلوس میں، اور اسپیشلی ایسی مجلس اور ایسا جلوس جہاں پہ یہ تھریٹ آ جائے طالبان کی جانب سے یہ جلوس ہم نہیں نکلنے دیں، وہ تو دیکھا کریں کہ کتنے شاندار طریقے سے نکلتا۔ بلیسنگ ان ڈسگائز، ایک انگریزی کا شاید کہاوت۔ صدام جب عراق میں آیا کتنے سال رہا، پوری ایک نسل کا خاتمہ کیا، آج جسے جینوسائیڈ کہتے وہ عراق میں، مگر ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی چہرے جو مجھے کربلا کی زیارت میں ملے ابھی صدام کے بعد، صدام نے سب سے پہلا اٹیک زیارت پر کیا، اور 77 میں جب اس نے ڈائریکٹ حکومت کا کنٹرول سنبھالا تو پہلی پابندی 40 کے زیارت کرناری کے 40 کے دن کربلا کوئی نہیں آ سکتا، چاروں طرف سے کربلا میں ٹینک لا کے رکھ دیے گئے، کھوپڑے لا کے رکھ دیے گئے، پورا مارکیٹ شروع سے 10,000 کا تو 10,000 کو اڑا دیا، اور اس سے پہلے وہ اپنی طاقت کا ایسا بھی مظاہرہ کر چکا۔ یہ خالی زبانی بات نہیں، جیسے آج کل طالبان اگر کبھی تھریٹ کریں کیا ہم پورا جلوس میں اٹیک کریں گے، یہ زبانی بات نہیں ہے، اس کا پروف دے چکے، اتنی سوسائڈ بامبنگ انہوں نے جلوسوں میں کی ہے۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو بھائی تھریٹ تو بہت سارے آتے ہیں، سیریس کون ہوتا ہے؟ ہر تھریٹ سیریس، اور یہاں ایک جملہ پھر ذرا سا ہٹ، اگر یہ سیریا کے جو فریڈم فائٹر ہیں جنہوں نے اپنے ایجنڈے کو چھپا کے نہیں رکھا، صاف صاف کہا ہے کہ جب ہمارا گورنمنٹ کامیاب ہوگا تو ہمارا ایجنڈا کیا؟ ٹاپ آف دا لسٹ ہے زینبیہ میں شہزادی زینب کے روزے کو توڑ دے، اور وہی جملہ استعمال ہوتا جس جملے کو استعمال کر کے جنت البقیع شہزادی کونین کے قبر معصومین کے قبریں توڑی گئی،
یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، خالی شرک اور بدعت نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ شرک اور بدعت کا ہیڈ کوارٹر زینبیہ کو بنا دیا بشار اسد. اس کے اگینسٹ جو چارج شیٹ ہے اس میں بھی نمبر 1 یہ بات ہوئی تھی، اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس میں بھی نمبر 1. اور ایسا کہ میں نے کہا کہ تھریٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھا جنت الباقی نے عمل کیا، ہم نے دیکھا سامرا کے روزے تصویر 11 امام تھے. 11 امام کی شہادت کا گیت ہے نا، 10 اور 11 امام کے روزے کس طرح سے امید کا نشانہ بنے. ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ کا موومنٹ جب کامیاب ہوا تو پہلا کام یہ ہوا کہ قاہرہ جناب زینب کا روزہ اس پر اٹیک ہوا. پہلا اٹیک جناب زینب کے روزے پر ہوا ہے جو قاہرہ میں ہے، اور اس مسجد پر ہوا ہے جس میں امام کے کٹے ہوئے سر کی روایت. ہم دیکھ رہے ہیں خالی یہ تھریٹ نہیں کر رہے، بلکہ جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کر کے دکھا رہے ہیں. البتہ قاہرہ میں بھی گئی وہاں کتنے شیعہ، پہلے تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایجپٹ میں بھی شیعت ہے. اب پتہ چلا کہ اچھے خاصے ہیں لیکن پھر بھی اکھنڈ کو ہمارے سنت بھائیوں نے آگے بڑھ کے یہ دونوں روزے بچائے. کہا مر جائیں گے پھر ان روزوں پر کوئی جائے. اور یہی سب پاکستان میں ہو رہا ہے جس پر میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے ایجنڈا نہیں، کھلی بات طالبان فریڈ کرتے. ہم دیکھیں گے کہ اس عاشور کے دن پاکستان میں ایک جلوس میں نہیں ہوتے، اور اس کثیر تعداد میں جلوس ہوتے. یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈائریکٹ تھریٹ طالبان کا تھا، جلوس بند. انڈائریکٹ انوالومنٹ گورنمنٹ کا تھا، جلوس بند. ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے انڈائریکٹ. گیس اسٹیشن پر، سی این جی اسٹیشن پر، پبلک ٹرانسپورٹ بند. کوئی گھر سے نکل کے جلوس میں جانا بھی جائے تو کیسے جائے. کو لے کے گود پہ یہ ماں میں 10 اور 15 میل پیدل چلتی تھی. نکاح کے ماحول میں نے دیکھا گاڑی والے بھی جاتے ہوئے گھبرا جاتے. 15 میل دور مجلس سے کون جائے. لیکن بات جو تھی وہ یہ کہ وہ بھی اپنے تھریٹ میں اتنے ہی سیریس، ملت جعفریہ کے قربانی دینے میں اتنی ہی سیریس. وہ تھریٹ پر عمل کر رہے اور عمل پہ عمل کر رہے. دیکھیں ابھی کوئٹہ کا واقعہ ختم ہوئے کتنے دنوں، 2 دن میں کراچی میں 2 شہادتیں ہو چکی. لیکن پاکستان کے رہنے والے ہم یہ کہیں کہ بلا قوم ٹیم آرگنائزر کب کہیں جب پتا چلے کہ مجلسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگے، مجلسوں میں اٹینڈنس بڑھ گئی. جب ہم دیکھیں کہ جلوسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگی، ہم دیکھیں کہ جلوسوں کی اٹینڈنس ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ ہو گئی. اور جب آپ میں سے جو لوگ پاکستان کے ہیں، آپ نے پاکستان جب چھوڑا تھا اس وقت کسی بھی جلوس کے اندر پارٹیسپیشن کتنا آسان تھا. آپ اپنی کنوینس میں بیٹھے، جس پوائنٹ پر آپ کا دل کہا آپ اترے کنوینس سے جلوس میں کرو. چاہے آپ اسٹر پارک میں آئے، چاہے آپ نمائش پر آئے، چاہے آپ ٹمبر سینٹر پر آئے، چاہے آپ ایکٹرس مارکیٹ پر آئے، چاہے آپ صحیح مندر پر آئے، چاہے آپ خالد بن ہاؤس میں آئے، جہاں سے آپ کر لیتے ہیں. اب اتنا مشکل بنا دیا. یہ انڈائریکٹ پیمنٹ گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے. اب بار بار ایک جملہ تو ہماری حکومت کہتی ہے یہ کوئٹہ کے واقعے نے پاکستان میں بہت افیکٹ ڈالے. آج میں جماعت اسلامی کے آرڈر میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہمارے سنی بھائیوں غیرت پکڑوشیوں سے کہ اتنی چھوٹی مائنورٹی ہو کر کس طرح سے ملک کو ہلا دیا اور ملک کا نظام بدل دیا، اور تم اتنی بڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں ایز اے رول ماڈل پیش کیا جا رہا. لیکن اس سے پہلے میں بات پوری کروں. انڈائریکٹلی حکومت کا انوالومنٹ. ہر سال آپ کے اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر کے، جو آپ کے غالباً سیکورٹی کہلاتے ہیں. تو کیا کہ بھائی ماتا کی جلوس ہم پروٹیکشن دیں، لیکن بہت زیادہ آپ لوگ اسے کم کریں اور خالی مین پروسیشن نکالیں. سوائے صحابہ کی جو ڈیمانڈ ہے لشکر چکمی، جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ لوگ ذرا الجھ رہے ہوں گے کہ مولانا کس ٹاپک پہ جا رہے ہیں. جو اس مجلس کے لیے پہلے سے عنوان تھا شہدائے پاکستان.
البتہ میسج ان کے لیے جو پاکستان میں نہیں ہے وہ ابھی آتا ہے میسج. ابھی میں یہ بات بھول چکا ہوں. سپاہی صاحبہ اور لشکر جنگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے جلوس نہیں نکالیں یا مجلس بند کریں. کبھی نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اپنے سینٹرز کے اندر رہیں, سڑک پہ نہ لیں, بازار میں نہ لیں, آپ کے مجلس کی آواز باہر نہ نکلے. وہ چلتے ہیں گھر کو. اس سپاہی صاحبہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کتنے آگاہ خانی مارے, جبکہ ان کے عقیدے آپ سے بھی زیادہ خطرناک, لیکن اس لیے نہیں مارے کہ وہ اوپنلی اپنی کوئی عبادت انجام نہیں دیتے. تو بڑے ڈائلاگ, بڑے ڈسکشن ہوتے ہیں. آج تک ہم نے کیا خود بڑے اداکاری تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے سینٹر کے اندر باہر کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اندر کیا ہوگا. آپ کو یہ کفر و شرک سڑکوں میں کرتے رہتے اور آپ کی مجلس کی آواز میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہر جگہ کس کو ہوگی. تو جلوس آپ اپنے امام باڑے کے اندر نکالے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیوں کرتے. اور واقعا میں بتا دوں کہ سعودی عرب یا شیعہ ڈومینس والے ایریے وہاں پرمیشن, آپ پرمیش کریں امام باڑے کے اندر, آپ جلوس نکالے امام باڑے کے اندر. یعنی جو واقعا ایک رول ماڈل ہوگا اینٹائی شیعہ لوگوں کے لیے. وہاں کے انہوں نے ٹوٹل بینڈ نہیں لگایا. ہاں ٹوٹل بینڈ ہے زیارت عاشورہ, ہاں ٹوٹل بینڈ ہے وسیلے پر, لیکن جلوس مجلس یہ سپاہی صحابہ بھی یہی کہہ رہی اور حکومت بھی. وہ ہمارے دشمن بن کے کہہ رہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہر مقامی جلوس کو ہم سوسائڈ بمبر کے ذریعے سے اڑا دیں. اور حکومت ہماری دوست بن کے کہہ رہی ہے, مقصد دونوں کہہ رہی ہے. دیکھیے سیکورٹی اور پورا ملک پیرالائز ہو جاتا ہے عاشور کے دن, اور اتنا زیادہ آپ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. جلوس نکالیں, کم کریں, اور کم کتنا کریں, 10% نکالیں گے. 90% جو چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں, 10 بڑے جلوس ہیں. باہر پاکستان سے باہر رہنے والے بعض مومنین بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے, کنوینس ہو جاتے. وہ 10 بڑے جلوس, پھر ایک جلوس, پھر وہ ایک جلوس بھی 4 دیواری کے اندر جو سپاہی صحابہ کا پہلے سے مطالبہ. ایک طریقہ تحقیق ہوتی ہے کسی بھی قوم کو گرانے کی, لیکن اتنی ساری باتیں میں جمع کروں گا, فائدہ کچھ نہیں ہے. خلاصہ صرف یہ ایک ماتمی جلوس نہ بند ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے جبکہ دونوں ایلیمنٹ, ہمارا دوست بن کے آنے والی ہماری حکومت, ہمارا دشمن بن کے آنے والے طالبان, لشکر جنگی اور سپاہی صاحب, دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم کرنا. تو یہ جذبہ, لیکن خاص پر کوئٹہ کی شہادتوں کے بعد جو اس کے آپ پر افیکٹ ہوئی. اور یہ بھی میں بتا دوں کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, یہ تھی امام زمانہ کی طرف سے مدد. ایک جملہ لیڈرشپ کا کرتی اس پر کوئی کام ہے, کوئی فوری طور پر بس تاریخ ڈیمانڈ کیا کہ سارے مرد, ساری عورتیں, سارے بچے گھر سے باہر نکلے. اور پاکستان کی ہسٹری کا یونیک پروٹیسٹ, ایک پتھر نہیں پھینکا گیا, ایک بس نہیں جلائی گئی, ایک دکان کا گلاس نہیں توڑا گیا, ایک انسان کو کہیں چلنے سے بھی نہیں روکا گیا, لیکن پورا ملک. اور جو خاص بات مجھے کہنا کہ کوئٹہ کے حوالے سے پاکستان 150 سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے سڑکوں پر بیٹھنے والے, صرف گھر میں پورا پنجاب. تاریخ میں ہم نے 77 کی اینٹائی بھٹو موومنٹ دیکھی تھی جس کے پیچھے دنیا کے ڈالر سے, اور ایک ہم نے موومنٹ دیکھا ہے پورا پاکستان, کراچی سے لے کے پشاور اور دلی کو پارا چنار کھلے کھلے ہمارے دشمن ایسے ان کے پاس پیپر ہیں جو پاکستان آرمی کے پاس نہیں. لیکن اس موقع ہر قوم جملہ انکم نہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اتنا ہمارے ساتھ کوپریشن کیا, وہ ساتھ میں آگے بیٹھے. نان مسلم راتوں کو کینڈل لائٹ جلائی جا رہی تھی, وہ سارے کے سارے کرسچن تھے جو ہمارے ساتھ ہمدردی آ کے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ ظلم بھی ہوا اور ان کا جواب یا ان کا ریئیکشن کتنا پیسفل ہے.
یہ ہے کربلا کے واقعے کو 100% فالو کرنا. کوفہ اور شام کی سرکار سے اہل بیت نے مظلومیت کے ذریعے جنگ جیتی ہے، تلوار کے ذریعے نہیں. بڑی مظلومیت اس موقع پر بہت اور تھے. یہاں سے میں اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا طریقہ کار ہے. جو واقعات تو آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیتے اور پاکستان کے بہت سارے اردو چینل بھی آپ کے گھروں میں ہیں، وہاں کے ٹاک شو میں یہ ساری باتیں ڈفرینٹ اینگل سے سن چکے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کے کنکلوژن پہ جانا. پاکستان کی شہادت پاکستان کے لوگوں کا مورال اور ہائی کر رہی ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ درخت، سبزہ، گھاس، یہ گرین جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اسلام کو خون چاہیے ہوتا. جتنا خون اسلام کی جڑوں میں پڑتا ہے اتنا اسلام اور سر تو شاداب ہوتا جاتا ہے. وہ شہدائے کربلا کے خون سے لے کر آج پاکستان میں کیا لیکنی کن تو معکم وعقودا معکم کہہ کر شہیدان کربلا کے راستے میں چلنے والوں تک کا خون، جب بھی یہ خون بہے گا وہاں پہ اسلام کو ایک نئی طاقت ملے گی. چنانچہ جو اس وقت پاکستان کی شیعت ہے جتنی اسٹرانگ، ابھی میں لاسٹ ویک ایسا فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے اور وہ فکری مسئلہ بھی، نقل کفر کا بادشاہ. یہ نقل کفر تو نہیں ہے، ان کے ہر جملے سے ہم اتفاق نہیں کریں گے. سپاہی صحابہ کی ویب سائٹ پہ لے گئے، بہت ساری ویب سائٹ کھول رکھی، اس میں وہ ایک شکایت اور شکوہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ 30 سال سے جو موومنٹ ہم شیعوں کے خلاف چلا رہے ہیں، ان کی جان، عزت، آبرو، اولاد روزی کے ذرائع، روزی کے ذرائع پہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں. اور ساتھ میں ایک مسئلہ صرف آپ کی توجہ کے لیے ہے. جب ایک شہادت ہوتی تو شہادت کو ہر ایک توجہ بھی ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی سامنے آتا ہے. اس کے بعد اس فیملی بھی کیا گزرتی. پاکستان ایسے ملک میں جہاں ایک آدمی ارن کرتا اور 10 آدمی اس کے فیملی ممبر میں اس کی ارننگ میں ڈپینڈنٹ ہوتے. یہاں نہیں، شوہر بھی نکلا، بیوی بھی نکلی، بیٹے بھی نکلے، بیٹی بھی نکلی، سب جاب کر رہے. یہ حرام کی بات نہیں کر رہا میں. پاکستان کا جو ایک سوسائٹی ہے، جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، آپ کو معلوم. ایک شہادت کا مطلب یہ کہ 10 آدمی اس وقت بے سہارا ہو گئے ہیں اور اتنی سینکڑوں شہادت، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اس کی جانب بھی ان لوگوں کو توجہ دینا ہے جنہیں اللہ نے اس قابل بنایا. لیکن میں اپنے اصل سبجیکٹ کو پہلے کمپلیٹ کروں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اتنے سال سے سمجھے جب سے زیادہ قائم ہوا یہ 2 واقعات بہت قریب. یہ سارا سلسلہ چلا، 2 جنریشن یہاں بھی گزرے. 35 سال تقریباً یہ 35 ایئر بنتے وہی 35 سال جو تقریباً کے حوالے سے میں نے کہا 77 اور 2013 سے جسٹ اسٹارٹ 35. لیکن سپاہی صحابہ والے سب پکڑ کے اپنی ویب سائٹ پر اپنے قوم سے کمپلین کر رہے کہ ہم نے سارے طریقے اختیار کیے شیعت کو کمزور کرنے، مگر آج تک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ آج تک پاکستان میں اتنی اسٹرانگ شیعت کبھی نہیں ہوئی. اور ان کے کچھ جملوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے. مطلب اگلا جملہ کہ کیا ہماری موومنٹ ہے، یہ ہم نے کہا اتنے سال تک شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پریزیڈنٹ شیعہ، چیئرمین سینٹ شیعہ، اسپیکر قومی اسمبلی شیعہ، اسمبلی کے یہ 300 سے زیادہ ممبر. پوری ہسٹری آف پاکستان میں اتنے شیعہ کبھی بھی اسمبلی ممبر نہیں جتنے اس دفعہ، اتنے سینٹ ممبر کبھی شیعہ نہیں جتنے اس دفعہ. اب وہ شکوا کر رہے ہیں کہ کہاں گیا ہمارا موومنٹ. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈر جائیں گے، دب جائیں گے، بھاگ جائیں گے، بڑھ جائیں گے. یہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہر طرح سے مر جائیں گے یا اور طاقتور ہو. جو نام وہ کوٹ کر رہا ہے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں. لیکن دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے
بلکہ ایسا کرنا پڑتا. دوست بن کے نہیں سوچیے, دشمن بن کے سوچیے. ایک صاحب کا گدھا ہو گیا. پہلے زمانے میں گدھا بڑا قیمتی تھا, کیونکہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں پہلے زمانے میں ایک گھوڑے کرتے تھے. کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, اور فیراری کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, اور BMW کمپنی کا گدھا ہوتا. تو بڑا خوبصورت گدھا کھو گئے, ہم پاگل ہو گئے. ڈھونڈ کے تھک گئے. ہر ایک سے کہا کہ بھائی مدد کر, ملتے نہ. ایک صاحب جا کے ڈھونڈ لیا. شاباش, مبارکباد, آپ کو ریوارڈ ملے گا, لیکن آپ نے ڈھونڈا کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا اور میں بھاگ جاتا تو کہاں جاتا؟ میں وہیں پہنچا, وہیں پہ آپ کا گدھا کھڑا ہوا. گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے خود گدھا کرنا پڑتا. تو خیر خلاصہ یہ کہ دشمن کے ذہن سے سوچنا. تو وہ ایک بات پریشان ہے کہ اس قوم کا حوصلہ, ان کو کیسے ڈیمورلائز کیا جائے. ساری دنیا میں ہر طرف ملک کا خون بہا رہا ہے, خصوصاً پاکستان. جو پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی, ایک بہت بڑی تبدیلی. اس پروٹیسٹ اہل سنت ہمارے ساتھ شریک تھے, کرسچن ہمارے ساتھ شریک تھے, اور دوسرے ایسا ہندو ہمارے ساتھ شریک تھے. اور یہ پروٹیسٹ کوئٹہ کے نام پہ تو تھا, مگر صرف کوئٹہ میں نہیں تھا, پورا پاکستان. دیکھیں ریلوے بند, ریلوے لائن پہ پروٹیسٹ چل رہا, ریلوے بند. پاکستان کی جو مین آرٹری ہے, پاکستان کی نیشنل ہائی وے N1 پوری بند, کراچی سے لے کے پشاور. پورا پاکستان پیراڈائز اور والنٹیئر, کوئی ایسا موومنٹ نہیں, کوئی پہلے سے تیار نہیں. ان حالات تو اتنی بڑی کامیابی ہوئی. اس کے اندر سب سے اہم فیکٹر, یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس اور فوج کی پیچھے ہٹی اور گورنمنٹ بھی نیل ڈاؤن, وہ تھی ہماری عورتوں کا پارٹیسپیشن. ابھی پشاور میں دھرنا دیا گیا, 18 لاشیں ملی, پولیس نے شہری کر کے سب کو پکڑا. ہماری خواتین کرو, جو جملہ میں نے کل کی مجلس کے آخر وعدہ تھا کہنے کا, وہ آج کی مجلس کے بیچ میں آ رہا ہے, اسی سے ہمارا موضوع آگے بڑھے. کیونکہ مسئلہ جیسا میں نے کہا, نیوز پیپر کی خبریں میں پڑھوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو, بلکہ تقریباً 35 منٹ میں نے پڑھا کہ الگ الگ آپ میں سے الگ کسی چینل پر, کسی آرٹیکل, کسی میگزین میں, کسی نیوز پیپر پر, کبھی آپس میں ڈسکشن میں سب باتیں آپ کے پاس ہیں. میں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی, لیکن آئے آپ کے پاس. ہمارا تو مسئلہ اس کے بعد تھا, شہید باقر صدر کے حوالے سے کل جملہ آیا, اور بہت اہم شہید کا ایک اور جملہ ہے یہ, وہ آج کی مجلس کی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو وہ جیسا میں نے کہا کہ برادر محترم تحمور عابدی صاحب کے یہاں جو سیٹرڈے کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد مجلس سے وہاں پہ یہ چیزیں آ جائیں گی جو آج رہ نہیں ہے, لیکن ایک جملہ, یہ شہید کا اپنا جملہ نہیں, جو جملہ میں کوٹ کرنے والا تھا اور جو کروں گا انشاءاللہ سیٹرڈے کو, شہید کا جملہ. یہ صدام کبھی کبھار ایسے ایسے ظالم اور جاہل ظالم, ان کی زبان اللہ ایسا جملہ جاری کر دیتا کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نہیں ہے. نظام قدرت, نظام پروردگار کی زبان پہ یہ جملہ ہے. جیسے تاریخ میں بہت شارٹ واقعہ نادر شاہ کا لکھا ہے, نادر شاہ درانی, جاہل مطلق, صرف انگوٹھا لگانے والا لکھ بھی نہیں سکتا, کوئی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں. فیملی بیک گراؤنڈ اگر پڑھا لکھا ہو کبھی آدمی میں کچھ کلچر اور سیویلائز چیزیں آتی, کچھ نہیں. وہ پوچھتا کہ بات تو ہے کون, کیا بتا. نادر شاہ ابن شمشیر, ابن شمشیر, ابن شمشیر, ابن شمشیر, تلوار پر بیٹھا ہوں, تلوار میرے ہاتھ میں, میری بات مانتا. لیکن جب آدمی نظر وہ جگہ موجود ہے, لیکن نادر شاہ نجف کی زیارت کے لیے گیا تو کہا تھا میرے گلے رسی باندھ کر مجھے یہاں باندھ دو, میں کل میں علی ہوں, علی کے در پر کتا ہوں, مجھے حق نہیں ہے زمین تک جانے کا. تو اس نے وہ گولڈن جو گیٹ ہے نجف کے روضے کا, گولڈن گیٹ, وہ نادر شاہ نے بنوایا. پہلے وہیں پر اپنے آپ کو رسی سے بندھوایا اور پھر حکم کیا کہ یہ پورا گولڈن گیٹ بنایا گیا, جس کے ایک طرف رائٹ سائڈ پر علامہ ابلی کے قبر ہے اور لیفٹ سائڈ پر مقدس ارض کی.
وہ گولڈن تھی. جب وہ سب بن گئے تو ساتھ میں اس نے گنبد بھی بنایا اور 30 لہری کے اوپر. اب اس کے بعد آرکیٹیکٹ اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس میں قرآن کی کون سی آیت لکھی ہے. اب جاہی نے بولا قرآن پڑھنا نہیں آتا. پھر اختیار اس نے کہا لکھو جب اللہ علی ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں میں بنا. مولا کی ذریعہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. آرکیٹیکٹ نے جا کے کنسٹرکشن منسٹر کو بتایا، اس کو یقین کیا کہیں جاری آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کروایا. ایسا کرو کل دوبارہ پوچھنا. نیکسٹ ڈے آیا کہنے لگا میں بھول گیا آپ نے کون سی آیت پڑھی. نادر صاحب کہنے لگا مجھ سے پوچھ رہے جاری آدمی مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اور کل کیسی اس نے بڑھ رہے آیت جو مولا کے روزے کے گنبد پر اس سے زیادہ مناسب آیت کون سی ہو سکتی ہے کہ ید اللہ سب کے اوپر بلند ہے. تو صدام کے بھی کچھ جملے ایسے ان میں سے جملہ یہ جب 18 شہید باقر صدر کو گرفتار کر کے شہید کیا ہے. آج صدام کہاں تقریب میں کہیں اس کی خبر ہوگی، شاید کوئی آگے 2-4 پھول چڑھا جاتا ہو. نجف میں جا کے شہید باقر صدر کا روزہ دیکھیے جس کے لیے صدام نے کہا تھا کہ میں نے ہڈیاں تک ایسی طرح چھپا کے رکھ دی. معلوم ہوگا نا کیسے کے ٹینک کے اندر ڈال کے ان کو شہید کیا گیا. پوری باڈی بھر گئی ہڈی لیکن آگے بڑھا خبر مہاراجے تھے. لیکن جب یہ ظلم عظیم کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اسی موقع پر ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کو بھی شہید کرو. اب جو قریب ایڈوائزر وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ صدام کے نہیں کرو. ایک چیز ہے اس وقت تک دنیا میں یہ 9/11 نہیں ہوا تھا تو ہیومن رائٹس وغیرہ ہوتے جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ بھی ہمارا فیور نہیں کر پائیں گے. ایک عورت کی شہادت جیل میں ڈال تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا کہ یہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کوئی موومنٹ چلائی جیل میں ڈال. صدام کی زبان پہ جملہ آ گیا اختیار ایکس ٹیمپو. کہا تم چاہتے ہو میں بڑی غلطی کروں جو یزید کر چکا ہوں. بھائی کو شہید کیا، بہن کو قید میں ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ نام یزید داخل دشمن ہو. یہ غیرت کا کیا جو آج صدام بھی مان رہا ہے کہ یزید کی سب سے بڑی بھول یا مسٹیک یہ تھی. کہا کہ غلطی نہیں ہو. یہ عورت کے رول کی اہمیت کربلا کو فالو یہی وجہ. یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا 28 رجب کو. تو خاندان کے بعض بزرگ مثلاً عبداللہ ابن عباس علی کے فرسٹ کزن بھی، علی کے شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، علی کے سمجھی بھی. انہی کی بیٹی لبابہ جن کی شادی علمدار کربلا عباس سے علمدار سے ہوئی تھی تو یہ عبداللہ ابن عباس بڑا حارث میں پھنسا. کہا حسین تو مجھ سے عمر میں چھوٹا، میں نے تیرے بابا کے صحابی ان کے ساتھ رہا، میں نے کوفہ اچھی طرح دیکھا. اگر وہاں جانا ضروری ہی ہے تو اپنے ساتھ عورتوں کو لے کے گئے. اور حسین کا جواب اسی وقت یہ تھا کیا ان کے بعد جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں یہ بغیر خواتین کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ہم میرا جہاد اس کا ایک طرح سے زیادہ بڑا حصہ تو ان عورتوں کو مکمل کرنا. اور ہم نے دیکھا کہ زینب سے سکینہ تک ہر بیوی نے کس طرح سے یہ جہاد کیا ہے. پاکستان شہید صدر کی بہن کے حوالے سے جو صدام نے جملہ کربلا کو سامنے رکھا اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. ہمارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، خاص پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، ہماری خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز باہر ہمارے یہاں کی انڈیا پاکستان اپنی گود میں ننے ننے بچوں کو لے کے اس سردی میں بیٹھتی. مائنس ٹیمپریچر رہا تینوں دن کوئٹہ کی جو ہوا ایک ٹیمپریچر اور اس کے بعد جو ٹھنڈی چلتی. حکومت کی جو جھکی آ کر
ان عورتوں کے پروٹیسٹ سے آگے جھکی کہ ان کو کس طریقے سے ہم یہاں سے ہٹائیں. اور یہ وہاں کی بات نہیں, کراچی اب یوٹیوب پر تو ہر چیز موجود. لیکن پاکستان کے شہید تو اپنی جان دے کے اپنی ڈیوٹی پوری کر, اور پروٹیسٹ کرنے والے کراچی سے لے کے سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے پشاور سے لے کے کوئٹہ مائنس ٹیمپریچر میں سڑکوں پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دے گئے. نیو جرسی والوں کو کیا کرنا, ٹیکسس والوں کو کیا کرنا, کیلیفورنیا والوں کو کیا کرنا. خالی اخبار میں نیوز پڑھ کے اس طرح سے جیسے کوئی مارس کے جوپیٹر کا واقعہ ہو جس سے اس کو ہمارا تعلق نہیں ہو, جبکہ ہماری اس کے حوالے سے ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی بنتی. کربلا کے شہیدوں کے خون سے لے کر کربلا کے نام پر بہائے جانے والے خون تک, یہ سارا خون کربلا کے نام پہ بہایا جا رہا. یہ خون ایک ڈیمانڈ ہر ایک سے کرتا, اور اس کے لیے میں ایک بات اکثر پڑھتا ہوں, آج بھی سنتی, بہت شارٹ لیکن بہت امپورٹنٹ. اب یہ 2012, 13, 5, 6, 2000 ایون 90s میں جائیں, شہادتیں, بام ایکسپلوژن, سوسائڈ بامبنگ سب سلسلہ شروع. 80s میں ایسا نہیں. ہاں, پہلا ٹارگیٹ انقلاب کے بعد ایران کو بنایا. علماء کی شہادتوں میں شہادتیں ہوں, ایک ایک دن میں 70 پرومیننٹ لیڈر اسلامک ریولیوشن کے شہید کیے, اور اس کے علاوہ بھی شہادتیں ہوں. ایک ایسا بھی انسیڈنٹ تھا جس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں ایک ساتھ بام اٹیک کے نتیجے میں شہید ہوئے, شہید محمد علی رجائی اور شہید جواد باہولا. اب اس کے بعد اب واقعہ سنیے, کیونکہ میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں, اور وہ یہ کہ ایران کا ایک طریقہ ہے کہ پریچنگ کے لیے, تبلیغ کے لیے, یا یہ کارنرز ہے دعویٰ, اس کے لیے ڈیلیگیشن ساری دنیا میں آتے رہتے. کبھی بھی ایران نے نہیں کہا کہ ہتھیار کے ذریعے سے یا کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنا ریولیوشن ایکسپورٹ کرے, کبھی نہیں کہا. یہ قوم کی ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ جہاں بیٹھے اسلام کا پیغام پھیلائے. پاکستان میں بھی آتے رہتے تھے ڈیلیگیشن, اور ایران کے ریولیوشن, ایران کی عورت کا رول اتنا اہم تھا. ایک جملہ میں اکثر امام خمینی کو کوٹ کرتا رہتا ہوں, اور ہم نے پھر دیکھا ترکی, بیلجیم, فرانس, ہالینڈ, اشائر جرمنی میں ہم نے دیکھا اس جملے, ایک جملہ اکثر وہ یہ کہ جب ایران کا ریولیوشن آ گیا تو اب ساری دنیا سے لوگ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ مبارکباد دینے کی ایران آ رہے تھے. یہ پاکستان کے شہداء, یہ کنٹینیوشن ہے اس ایران کی قربانیوں, وہ آ رہے تھے ساری دنیا کی ڈیلیگیشن. ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ اس وقت کے مراقب اعظم خود بھی گئے تھے, یاسر عرفات جیسا آدمی بھی گیا تھا, اب یہ سب لوگ گئے. اور اس میں بعض اوقات بہت سنسیئر لوگ, یعنی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے نام میری زبان پہ آ گئے تھے, بلکہ شاید آپ میں سے جو 60s اور 70s میں نارتھ امریکہ میں آئے وہ خود گواہی دیں گے کہ بفور ریولیوشن ہم کیا تھے اور ہماری کمیونٹی کیا تھی, اور آپ کا ریولیوشن کتنا بڑا چینج آیا. ساری دنیا پہ اس کے اثرات پڑے ہیں, اور شروع تو اتنا جوش تھا کہ ہر آدمی مبارکباد دینے جا رہا. امام خمینی ہر ایک کو ٹائم دیتے, لیکن ایک بات انہوں نے اس کو جو وزیر تشریفات ہوتا ہے, یعنی جو پروٹوکول کو دیکھتا, اس کو بلایا, اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو, اور کہا یہ سارے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اور بڑے جوش میں آتے ہیں. اب دیکھیے برڈنگ میری ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریولیوشن یا انقلاب لانا جو ہے نا وہ بچوں کا ایک کھیل. جیسے بچے آئی پیڈ یا موبائل یا سیل فون لے کے یہاں پہ مجلس میں اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں, بچہ اس سے وہی توقع کرے گی, لیکن سمجھتے ہیں بچوں کا کھیل. ہم نے ایران کا ریولیوشن دیکھا, اپنے وطن جائیں گے, کنٹری وہاں کر ایک ریولیوشن ہم لے آئیں گے.
واجب ہر ایک پر چینج لانا، لیکن اگر پہلے سے طریقہ کار اپنے ریسورسز اور دشمن کی طاقت کو جج نہ کرو تو ٹائم سے پہلے کا ڈیسیژن فیل کر دے گا۔ اب یہ جملے بہت سارے تھے، باقی نہیں ہے، باتیں بہت باقی ہیں، تو کہا کہ ان لوگوں یہ سب سلسلہ جوش میں آئے جنگ کے واپس پاکستان میں ریولیشن، افریقہ میں ریولیشن، امریکہ میں ریولیشن، یورپ میں ریولیشن، ان کو اب یہ امام خمینی کی انسٹرکشن کی، جس کے بعد بہت اسٹرکٹنس کو فالو کیے، جو ڈیلیگیشن باہر سے آئے اسے ہمارے شہروں کے قبرستان ضرور دکھانا، بہشت زہرا، بہشت رضا، کوئٹہ کے قبرستان کا نام میں کراچی واقعی حسین میں جا کے دیکھیے گا، اگر آپ 15 سال پہلے گئے اب دیکھیں آپ کو یقین نہیں آئے گا قبرستان کتنا بھر گیا شہدا سے۔ لیکن سلسلہ بہشت زہرا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ قبرستان دیکھا ہوا؟ ان کو دکھاؤ اور بتاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ اتنی جانیں دینا پڑتی ہے سب تبدیلی اور انقلاب آتا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں گئے بٹن کو آن کیا آف کیا اور انقلاب آ گئے۔ قبرستانوں کی زیارت کراؤ، ہم نے اپنی پوری ایک جنریشن قربان کی، سب کے انقلاب آئے، 1 2 5 100 1000 پتہ نہیں کتنے بلین علاق کے نوجوان مارے گئے، سب انقلاب آئے۔ 20 جماعت الثانی امام خمینی اسپیچ دے رہے ہیں لیڈیز کو، جو کہ 20 جماعت الثانی شہزادی کونین کی ولادت کی تاریخ ہے، یوم مدرس ڈے ایران، اور ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا۔ خالی حجاب کی اہمیت کا جملہ نہیں، اس کے پیچھے ہیومن ہسٹری میں ریولیشن لانے والی سب سے بڑی غیر معصوم پر کی پورا ایکسپیرینس ہم نے دیکھا کہ اس کثیر تعداد میں شہادتیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، کوئی حکومت نہیں کرتی۔ ترکی میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ایک اسٹار پہن کے آگے پورا ترکی ہلتے رہ گئے، 4 اسٹار اور 5 اسٹار جنرل کی نیندیں حرام ہو گئی، اسے پارلیمنٹ سے نکالنا ہے، اس کا یہ اتنا چھوٹا سا اسٹار ہمارے پورے سسٹم کو تباہ کر۔ ہم نے دیکھا فرانس میں پابندی لگی، ہم نے دیکھا بیلجیم میں باقاعدہ پارلیمنٹ کا انتخاب پاس ہوا، ان کی نگاہ میں یہ ایشو بن گیا ہماری عورت کا حجاب۔ شہید محمد رضائی کی بیوہ ایک ڈیلیگیشن میں شامل ہو کے کراچی آئی، یعنی پورے پاکستان کا وزٹ تھا، عورت کا رول تو بہت ہے، اور پاکستان کی عورت ابھی اتنا ایکٹیو نہیں تھی، 85 88 89 کی بات ہے اس وقت، تو عورتوں سے ایڈجسٹ کرنے پھر وہ جو ڈیلیگیشن آتے تھے ان کے اور پھر الگ الگ میٹنگ ہوتی، بزنس مین سے، پروفیشنل سے، یوتھ سے، عورتوں سے، تو ایک حوضہ میاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور علماء ان کو بلائے، اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، میں بھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ چلا، تو کونے میں بیٹھا انہوں نے جملہ کہا، ان کا جملہ یہ تھا کہ میرا وہ محمد علی رضائی 37 یا 38 ان کی ایج تھی، یعنی انڈر 40، میرا شوہر بم کے دھماکے میں مارا گیا اور اس کی لاش بم کے ایکسپلوژن کے نتیجے میں اتنی خراب تھی کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، ڈینٹسٹ نے دانتوں کی مدد سے پہچانا، پھر وہ لاش کو کفن ہمارے گھر آئی، دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں خوش اسلام کے جس اسلام کربلا والوں کا پاک و پاکیزہ خون بہا، میری فیملی کی قربانی، اور جیسا کہ جملہ میں نے کہا شہادت کے وقت وہ ایک جوش ہوتا، اس کے بعد فالو کہا کہ اس کے بعد اب میں 30 سال کی عمر میں جوان عورت بیوہ ہو، آسان نہیں ہے زندگی اس طرح سے گزارنا، خاص طور پہ ہمارے ایسٹرن کلچر، ایک ویسٹرن کلچر، یہاں کے حالات سن کے تو بعض اوقات ایک پیکیج آفر کرنے کا دل چاہتا ہے لوگوں، لوگ آتے ہیں نا کہ مولانا ہمارے بیٹے کا نکاح ہے تو فلاں تاریخ کو پڑھا دی، ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں
آپ ابھی سے ہی دونوں بیٹے لے جائیے، اور اگر کہیں کوئی فیس ہے تو 20% آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر آپ کون سی تو ہم نے کہا کہ آپ شادی کروانے آئے وداؤٹ آپ ڈیورس کے لیے نہیں کر سکتی یہ شادی، شوہر کی میں اختلاف میں طلاق دیا دے گی، چل 1 منتھ کی میں نے زیادہ طے کی تو بھی ہو جاتی، لیکن ہمارے یہاں اس اب اثرات پہنچ رہے ہیں جہاں پہ بھی لے کے عورت کا بیوہ ہو جانا، اور خاص یہ والی اس چیز بچے 8-10 سال بہت چھوٹے ہیں تو دوسری شادی آسان، بہت بڑے ہیں اور بوڑھی ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ کہا میں نے برداشت کیا، یہ قربانی میری ہے، وہ شوہر کی قربانی تھی، یہ میری قربانی، لیکن بچے باہر کچھ دنوں کے بعد اسکول تو جانے لگے ہیں، اب 10 سال 12 سال کا بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، 6 مہینے کا نہیں ہے تو بھول جائے باپ کو، بہت بڑا بھی نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ باپ کہاں گئے، وہ جب آ کے ہم سے پوچھتے میری بیٹی میرا بیٹا بابا کہاں گئے، آج میرے دوست یا میری سہیلی کے بابا نے اس کو لا کے دیا تھا، میرا بابا میرے لیے کچھ لے کے کیوں نہیں آ رہا، دیکھیے بچے کے چھوٹے چھوٹے جملے مار کے کلیجے کے چھریاں چلتی ہیں، لیکن اسلام نے یہ اس سے بڑی قربانی کی قبول کہا میں اپنے شوہر کے لاشے پہ خوش، میں اپنی بیوہ ہونے کی زندگی پہ خوش، میں ان بچوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوالات کلیجہ ٹکڑے ہو رہا کے واسی، لیکن آج کے شہر میں آئی اور پہلی اسپیچ دے کے جب میں باہر جا رہی تو جو منظر میں نے دیکھا پھر میں روئی ہوں پہلی بار، شوہر کے لاشے پہ نہیں رو، جو اپنی یتیمہ بچی کے سوال پہ نہیں رو، اور ساری رات روتی ہے، اب ہم سب گھبرا گئے ہمارے شہر میں کیا ایسا واقعہ ہو، کہا کہ میں اسپیچ کمپلیٹ کر کے آ رہی ہوں، اب کراچی والے بہت کم ہیں لیکن بہرحال جو نہیں ہے ان کو سمجھا دیتا ہوں، ہمارے یہاں کراچی میں بہت مشہور امام باڑہ ہے حسینیہ ایرانیہ، ہمارے جتنے بھی 3 جلوس ہوتے ہیں پروسیشن، نشتر پارک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایرانیان فنیشنگ پوائنٹ، وہاں جا کے ہر جلوس ختم ہوتا، اور یہ اس علاقے میں ہے وہاں پہ ذرا سا بلکہ خاصا حد تک، اب کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ریلیجس فیملیز بھی بہت مجبور ہو جاتی ہیں، جیسے شادی میں ریلیجس فیملی بھی مجبور ہے گناہ کر دیں، کیونکہ شادی ایک انڈیویجول عمل نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھو، رشتے دار آئیں گے، دوست آئیں گے، آپ کتنا حجاب کریں تو سب کے حجاب آئیں گے، آپ کیا کریں، اور بندھن کے طور سے حجاب آتی ہے اس میں اگر خامنائی اور آغاز کسانی کو فتویٰ بھی نہیں چلے گا کہ عورت چہرہ کھول سکتی، اگر میک اپ ہے نظر آ رہا ہے تو چہرہ چھپانا واجب، لیکن یہاں آدمی مجبور ہے، شادی جو ہے وہ بہرحال ایک ایسی سوشل گیدرنگ ہے، رشتے داروں کو بلانا ہی بلانا، میوزک آپ لاکھ کوشش کریں، نہ خاندان کے بچے مانتے ہیں نہ خاندان کی بچی ہیں، کیا وہ ڈی جے وی جے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہیں پہ سن لیا، ڈانس بات چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ لینگویج چینج ہونے سے شاید اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے، اردو میں آپ کہیے کہ فلاں صاحب شرابی ہے، بہت بڑا لفظ ہے، انگریزی میں کہیے ڈرنک کرتے ہیں، اگر بہت ڈائلوٹ چھوٹا کر، اب میں وہ مثالیں نہیں دے رہا کہ جو بہرحال ویسے شرن کو غلط ہیں مگر ہمارے ماحول کی، کسی کو موچی کہہ دے، کسی کو کہہ دے باٹا شو کمپنی بن جائے گا نا اردو میں کچھ، لیکن وہ تو پروفیشن تو اسلام میں سب قابل احترام ہے، ہمارا پہلا مرضی سغرا میں ابن ابی عقیل امانی حفظہ، یہ ہمارا پہلا غیبت، ابن ابی عقیل نام، امانی کو عمان سے تعلق، حفظہ محمود نام کا حصہ، یہ نہیں ہے کہ بس میں آ کے آپ کو پتا چلا کہ پروفیشن کی وجہ سے اپنی نہ سمجھو، پہلے مرنے کے نام کے ساتھ آج تک بنتا یہ جوتیاں بنایا کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بات اس میں اس لیے آ گئی کہ بظاہر میں نے غلط مثال دینے کی کوشش کی تھی، شراب پیتے ہیں اور ڈرنک کرتے میں کافی فرق ہو جاتا ہے، اس طرح سے اگر میں یہ کہہ دوں سٹے کام کی ایک بیٹی کو آ کے دیکھو وہ رقص کر رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے، اتنا اسٹرانگ ڈھونڈا کرے
فلاں شادی میں فلاں سیلانی بچی جو ہے وہ بھائی کی شادی تھی تو ناچ رہی تھی. اب میں کوئی نام بھی نہیں لینا چاہتا. جاتی کہوں گا تو ناراض ہوں گے, نقلی کہوں گا تو ناراض ہوں گے, رزقی کہوں گا تو ناراض ہوں گے, چھوڑ دیجیے اس وقت. یہ جو سر نیم رکھتے بھائی بھائی کی شادی, بہت بہن تو شوق ہے ناچنے گانے کا, اپنے نام کے ساتھ نام لگایا امام کا, اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس امام کی بیٹی. اب جانتا ہوں میں بہت سے لوگوں جنہیں یہ پسند نہیں ہے, لیکن شادی کے موقع پہ کچھ بات ان کی چلتی نہیں ہے. ڈانس ہے, میوزک ہے, مکس کیٹرنگ ہے, حرام ویڈیو ریکارڈنگ ہے. ابھی کراچی میں پچھلے سال ایک شادی ہوئی. اب یہ کہ کچھ لوگوں کو آرٹسٹ ٹاپ برانڈ کی چاہیے, نکاح پڑھنے کے لیے ان کو پورے پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے. انہوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے کے ایران سے ایک عالم کو بلوایا, اور گانا گانے اور ڈانس کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی نہ ملا. آدھا پلیٹ دبئی سے آیا تھا میوزیشین اور ڈانسر لڑکیوں کے ساتھ. مسجد میں نکاح ہوا تھا, گھر میں بار لگا تھا, اور یہاں پہ شراب سرو کی جا رہی تھی جس وقت رخصتی ہو رہی. اللہ بھی راضی, شیطان بھی راضی, اسی میں تو کام چلتا. کبھی کہ شیطان کی مدد چاہیے وہاں اللہ نہیں آئے گا, اور کہیں اللہ کی مدد چاہیے قبر میں وہاں شیطان. لیکن کہہ رہا کہ اس وجہ سے بعض مذہبی لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں چلے گی, خاندان کے عورتیں نہیں مانیں گے, یوتھ نہیں مانیں گے, وہ طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ ایکچولی نکاح تو اسپرچل ماحول میں ہو, نکاح کو مسجد یا امام باڑے میں نکالیں گے. ہو سکتا ہے میری انفارمیشن کریکٹ کرنا ہو, امریکہ تو ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے, یہاں بھی ترقی کر کے آؤ تو بتا دیجیے گا بعد میں. ابھی مسجد میں رکما مت دیجیے گا, بعد میں بتا دیجیے گا. ابھی مسجد کے اندر ڈی جے نہیں آیا, ابھی تک مسجد کے اندر لڑکیاں آ کے نہیں ناچتی, ابھی تک مسجد کے اندر شادی بیاہ والی میں اسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے تو لیکچر والی ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ ہم ایسے حرام کام سے لوگوں کو نہیں روک پائیں گے, رشتے دار ہیں, نیبرس ہیں, کمیونٹی کے لوگ ہیں, مسجد میں نکاح رکھی ہے. ایرانیان ایک امام باڑا, ابھی آپ نے سنا ہر ماتمی جلوس وہاں ختم ہوتا. نارملی وہاں جو نکاح یوزلی وہاں جو نکاح ہوتا, تو یہ ذرا ریلیجس فیملی ہوتی ہے جس کی خواہش ہے کہ لوگ ذرا سا ریلیجس ایٹماسفیئر میں بیٹھے. کھانا میں رضائی کہہ رہی ہے کہ میری اسپیچ تھی عورتوں سے, وہ اسپیچ ختم کر کے میں جا رہی ہوں, اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ایک شادی کا فنکشن اور عورتیں آ رہی ہیں. اور جس حالت میں میں نے عورتوں کو آتا دیکھا, ایک لباس ہے جہاں آپ لوگ بھی جانتے ہو اور شاید زیادہ جانتے ہو, ساڑی اور بلاؤز. اس سے زیادہ بےہودہ لباس ایک مومنہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور بلاؤز بھی کتنا چھوٹا ہوتا ہے, کیا ایسی باتیں ممبر سے کروں, مجھے بھی شرم آ رہی ہے. پہننے والوں کو نارے والے بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی میں ہمارے یہاں تو مست پورا میک اپ, اتنا چھوٹا بلاؤز, ایسی ساڑی, آدھا جسے نظر آ رہا. خانہ میں بھجائی کہہ کے میری نگاہ اس میں پڑی, ایک آدمی میجورٹی شوہر کے لاشے پہ نہیں ہو, یا تین بچی کے سوال پہ نہیں ہو, اپنی بے وقتی کی طویل زندگی یاد کر کے نہیں ہو. اس وقت میں رو کہ اسلام آخر کیا وہ ہے اسلام جس کے لیے میرے شوہر نے اپنی جان دی, میرے بچوں نے یقینی برداشت کی, میں نے جوانی میں بے وقتی قبول کی. اسلام اتنا قیمتی اور اتنا امپورٹنٹ ہے, یا اسلام اتنا حقیر ہے کہ ایک مومنہ شادی کے موقع پہ پراپر لباس کر پہننے کو تیار نہیں, اس سے یہ نہیں کہا جا رہا اپنی جان دو, اس سے یہ نہیں کہا جا رہا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ. خالی ایک حکم شریعت شادی کے موقع پہ اگر اس کا نام اسلام ہے تو ان کے الفاظ کے ناطے مفہوم یہ تھا کہ پھر تو ہم احمد کو بے وقوف ہے. جب کسی کا نام اسلام ہے, اتنا آسان ہے اسلام, سو ایزی, سو سمپل, تو آپ نے آخر اپنا شوہر کو قربان کر دیا, آخر اپنے بچے کو یقین کر لیے جب اس سے بھی کام چل سکتا. یہ سوال ایران ایک شہید کی دیوالی کرے گی, یہ سوال زینب کبریٰ کرے گی, یہ سوال بی سکینہ کرے گی. یہ اسلام اتنا معمولی کہ تم عیش و آرام کی زندگی میں بیٹھ کر بھی واجبات پہ عمل نہیں کر سکتے اور روتے ہو.
میں نے ان مسائل پر کے تماشے کھاتی رہی، حجاب بچاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، اسلام بچاتی رہی۔ اسلام ایک اسلام، اگر وہ اتنا سستا معمولی اور ایک پیریڈ ہے تو کربلا کی ساری قربانی دشمنوں کا کہنا صحیح کہ یہ ایگو پرابلم ہے، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا، ابن تیمیہ سے لے کے امام غزالی سے لے کے ذاکر نائک تک جب خالی ایگو پرابلم تھی، حسین ضدی سے میں آ گئے، حسن میں ضد نہیں تھی، انہوں نے پیس ٹوینٹی میں سائن کی، یہ دشمن ہے کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے؟ یہ اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ قربانی، وہ تو گھر بیٹھے بےحودہ لباس، ڈانس کے ماحول، شراب کے ماحول، نمازیں قضا کرنے کے ماحول، ڈسکو کے ماحول میں بھی اسلام مل جاتا ہے اور آدمی اسی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی شہید بھی پہنچے ہوں گے اپنی جان پہ، یا عراق کے شہداء بھی پہنچے ہوں گے اپنی جان پہ، نہیں۔ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو سوچنا کہ کس مقصد کے لیے شہادت دی جا رہی ہے اور اس کے اندر ہمارا شیئر کتنا۔ سب سے پہلا پیغام یہ، سب سے پہلا کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ کربلا میں میرا شیئر کیا ہوگا۔ مولا علی دوسری شادی کے حوالے سے اتنا پریشان کیوں؟ کربلا میں میرا شیئر کیا ہوگا۔ اور ننھا قاسم شب عاشور ام فروا کو چھوڑ کے اپنے چچا حسین کے بعد آ کے بیٹھا کیوں تھا؟ یہی پوچھنے کے لیے میرا شیئر کیا ہوگا۔ اور 28 رجب نہیں، عصر عاشور اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا کے کیوں گرا دیا تھا؟ میرا شیئر کیا ہوگا۔ کربلا سے کے حوالے سے ہر ایک کو سوچنا، جو 61 ہجری کے کربلا میں تھے وہاں اس کی ذمہ داری کیا، جو 62 ہجری کے شام میں تھا اس کی ذمہ داری کیا، جو 2013 کے کوئٹہ میں ہے اس کی ذمہ داری کیا، اور جنوری 2013 کے نیو جرسی کے میٹرو قائم سے لے کے آستانے سے لے کے مسجد علی سے لے کے خود سینٹر تک کی ریاست میں اس کی ذمہ داری کیا۔ اس سوال کے ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ یہ ہے شہدائے ملت، شہدائے کوئٹہ، شہدائے عراق، شہدائے زیارت کو صحیح طریقے سے یاد کرنا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل شہید تو کربلا کے شہید، جن میں سے ہر ایک اس انداز سے جان دے رہا ہے کہ جملہ خالد قاسم کا نہیں ہوا، سب کا ہو۔ جب حسین نے پوچھا تھا قاسم سوال کر رہے ہیں نا، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ آپ کو کربلا دے کے جائے، آج کے خیمے گاہ میں جناب قاسم و ام فروا کا خصوصی خیمہ بنا ہوا، سب سے الگ، الگ سے بالکل سب سے الگ بھائی بہن کے عاشق سے خاص جناب قاسم و ام فروا، کیونکہ وہیں سے ام فروا نے قاسم کو بھیجا، جا کے چچا سے پوچھ کے آ گیا۔ شہداء کوئٹہ میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی۔ یہ بڑی طریقہ تھا جو کربلا کے اندر حسین نے اختیار کیا۔ بچوں میں سے قاسم آتا آج ہی رات چچا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے کہا بیٹا شہادت کی بات تو کر رہا ہوں، یہ بتا کہ کیا بتائیے کئی بار دقل موت تیری نگاہ میں کیسی اخلا من الاصل، شہد سے زیادہ خوشگوار کی لگتی ہے مجھے موت۔ قاسم تو پھر بھی 13 سال کا، بانی تحریک دینداری اور بانی تنظیم المکاتب خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب آلندہ اور مرحوم صاحب وہ نقل کرتا ہوں۔ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چلا، مجھے معلوم کہ آپ کو قافلے کے مدینے آنے کے مسائل پڑے گا، آج برسیہ میں کتنے بہترین انداز سے واپسی کا ہوا، لیکن یہ آنے والی 2-3 تاریخوں میں جو علماء مسائل پڑے، ابھی تو میں مدینے سے نکلنے کے مسائل کو اس لیے دوہرا رہا ہوں، اس میں خاص جملہ 28 رجب کو حسین نے کہا قافلہ چلے اور صغرا نہیں جائے،
ابھی تک صغرا کو امید تھی کہ شاید آخری وقت میں میرا بابا مجھے دے گا. حسین نے کہا نہیں زینب صغرا کو چھوڑنا باقی سب کو لے. اب وہ صغرا ایک بار رباب کے پاس آئی. دیکھیے اصغر تو پیدا ہوئے بھی 2 ویک بھی نہیں ہوئے اور اس دوران صغرا بیمار نیو بورن سے ذرا دور رہتے اور صغرا کو کوئی غلطی نہیں تھی. میں ٹھیک ہو جاؤں گی اصغر کو اپنی گودوں میں پھیلاؤں گی لیکن اب پتا چلا میں بیمار ہوں اور میرا اصغر جانا. اب قریب آئی رباب کے اما ایک بار تو میرے بھائی کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر کو چھوٹی بہن صغرا کی گود میں. صغرا نے اصغر کو لیا کان میں منہ رکھتے جیسے بچے بات کرتے. عجیب ایک جملہ کہا بس گویا دل سے نکلا اور اصغر کے دل میں اتر گیا. اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے گا تم بھی مجھے چھوڑ دے. یہ جملہ کہا اور اصغر صغرا کے سینے سے چپٹ گئے. حسین کا پیغام آیا زینب بیویوں سے کہا کہ سواریاں آ گئی ہیں اب ایک ایک کر کے باہر آ. تو رباب آگے بڑھی صغرا کے قریب آئی. اصغر بیٹا آ میری گود میں ہمیں چلنا. اصغر نے منہ پھیر لیا صغرا کی گود میں منہ چھپائے گئے. کلثوم آ گئے. حسین کا دوسرا پیغام آیا زینب دیر ہو رہی ہے بیویوں سے کہا جلدی نکلی. اب زینب خود آگے بڑھی. اصغر نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے چل میرے ساتھ. بہن نے کچھ ایسی فریاد کی تھی کہ اصغر صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آخری تیسری بار حسین خود آ گئے. زینب کا لقب ہے شریکۃ الحسین. زینب تو میرے جہاد میں شریک ہے مجھے پتا ہے کہ ہمیں جلدی نام سے نکلنا دیر کیوں ہو رہی. کہا بھائی اصغر نہیں مانتا. صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. حسین خریدا. اصغر سے ایک جملہ تھا ایک جملہ. اگر یہ بات کا جملہ سننا ہے اصغر طرف سے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. حسین نے کہا اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن کربلا میں جو جہاد کرنا میں تیرے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے اپنی کامیابی کے لیے تیرا خون نام چاہیے. تو یہ سننا تھا. ارے بابا کا جہاد میری وجہ سے کامیاب ہوگا. ایک بار اصغر طرف کے حسین کی گود میں آیا اور اب 10 محرم کی کب عباس مارے گئے اکبر مارا گیا قاسم مارے گئے اور محمد مارے گئے حبیب ابن مظاہر مارے گئے جبانات بچے مارے گئے اصحاب حسین مارے گئے. آخر میں حسین آپ شبیر میں کیا حال کرنائی ہے. اب بیٹا ہے پیڑے سے کھڑا ہوا چاروں طرف دیکھا آواز دی ہر دن ناصرین جن سنو نا ہے کوئی میرا مددگار. جب آپ کو کہیں سے نہ آیا خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. حسین پیڑے سے اترے خیمے میں گئے. زینب ابھی میں زندہ ہوں ابھی کیوں رو رہی ہے. کہا بھیا جب تو نے کہا حج بن ناصر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا. بابا کو یاد دلا رہا بابا 28 رجب کو صغرا سے یہ کہہ کے جدا کیا تھا کربلا میں میری ضرورت ہے تو جب تک اصغر زندہ ہے حج بن ناصر نہ کہنا. ارے تیرا مددگار ہے اصغر حسین کا سب سے بڑا مددگار تو بنا لیکن جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا اور ایک بار زینب نے کہا سجاد اب میں شہر میں نہ رہوں گی. کلثوم نے فریاد کی مدینہ سے گھر دینا لا مدینہ لانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. قافلہ وہیں بیٹھ گیا. خاندان بنی ہاشم خود چل کے آیا. بیویاں بیویوں کے پاس گئی. محمد نے حنفیہ سجاد کے پاس گئے مگر صغرا کی عجیب حالت ہے وہ کسی کے پاس نہیں جا رہی. وہ تو صرف ایک کام کر رہی ہے. رباب کے پاس گئی رباب کی گود میں جھانک کے کچھ ڈھونڈا کچھ نظر نہ آیا. کلثوم کی گود میں دیکھا صغرا کبرا کی گود میں دیکھا. ایک بار ام بھروا ایک بار ام لیلا ایک بار زینب کے قریب آئی. زینب نے کہا صغرا یہ کر کیا رہی ہے. کہا بھئی اللہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا میرا بابا مارا گیا میرا چچا پاک مارا گیا تو تیرا اصغر زندہ ہوگا اسے بول کے سے لگاؤں گے. ہائے زینب کیسے بتا صغرا میرا اصغر حسین کی گود میں ہر بنا کے 3 بھاگ میں 3 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رسول ناحق کو یاد سے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین پہ
خدا تجھے خون مقدس شہداء کربلا کا واسطہ، تجھے معصوم ولی اصغر کے خون پاک و پاکیزہ کا واسطہ، خدا بندہ تجھے اس دن سے لے کے آج تک خاص طور پر پاکستان کے حالات میں ان تمام شہیدوں کے خون پاک کا واسطہ جو لوگ آپ کی مجلس میں جمع ہیں اور جو آج کی مجلس کے بانیان ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ سب کے ادا پر بیٹھ کر اکبر کے مسائل پر آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں سب کے ادا پر اٹھنے سے پہلے قبول فرما۔ خدا بندہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس سمیت ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً تمام شہداء اسلام و ملت، خاص طور پر کوئٹہ کے واقعات کے شہداء اور 2 دن میں جو کراچی میں 2 شہادت ہوئی، ان سب کو عالیہ انگلیس میں جبار سرکار سید الشہداء سے مدد فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ جس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی، جہاں پر بھی ہم ہو، جس شہر میں بھی ہم ہو، ہمیں بھی سیرت شہداء کربلا کی پیروی کرتے ہوئے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مقصد حسین کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کربلا، خصوصاً بحرین، سعودی عرب، سیریا، عراق، افغانستان اور سب سے بڑے پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کربلا کی حفاظت فرما، ان پر ظلم کرنے والوں پر اس کو نابود فرما، اور خدا بندہ ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں حاضر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔